یہ جو محمد بن سلمان وغیرہ کا رجحان ہے نا اسرائیل کو، کل وزیر اعظم نے کہا کہ سعودیہ کے مجھ پہ دباؤ ہے کہ میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں، ہم تو اتنا جانتے نہیں ان چیزوں کو، انہوں نے ہی فرمایا ہے۔ تو اب اگر یہ ہوگا تو اسرائیلی بیت المقدس سے نکلیں گے اور جائیں گے مدینہ منورہ خیبر تک، کیونکہ خیبر میں ان کے قلعے اور سب چیزیں ابھی تک محفوظ ہیں، مسلمانوں ان کو نہیں چھیڑا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلی مرتبہ سے نکالے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور دوسری مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا عربوں کے جتنے علاقے ہیں نا ان میں 2 دین جمع نہ کرنا، یعنی یہودی بھی رہیں اور تم بھی رہو، عیسائی بھی رہیں اور تم بھی رہو، یہ نہ کرنا۔ تو اب چونکہ وہ کہتے ہیں خود سے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں، تو اگر وہ تسلیم کریں گے تو پھر حدیث میں جو آیا وہ پورا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ لوگوں کو سمجھایا، فرمایا جس دن بیت المقدس آباد ہوگا نا، یہ یروشلم کو اس امریکہ نے جو کچھ کیا ہے، اپنا وہ اپنا سفارت خانہ وہاں منتقل کر دیا ہے، جی جو بھی کچھ وہ کریں، آپ نے جس دن وہاں آبادی شروع ہوگی مدینہ کی تباہی آ جائے گی۔ 3 مرتبہ فرمایا تھا کہ ان کی آبادی میرے شہر کی بربادی ہے، ان کی آبادی میرے شہر کی تباہی۔ جو کرتوت ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے نا، ہم کر کیا رہے ہیں۔ اس لیے یہ عربوں سے قیادت بغداد میں ہی چھین لی تھی اللہ نے، بغداد کے بعد عرب کبھی انٹرنیشنل لیول پہ نہیں آئے۔ پھر اس کے بعد قیادت اللہ نے دی تھی اجمیوں کو، اور وہ قیادت تھی جو ان ترکوں کو ملی تھی۔ تیمور کی اولاد آ گئی، تیمور صفوی تھے جو ایران میں آ گئے تھے، اور تیمور ترکمانی تھے جو ترکی اور پوری خلافت اسلامیہ سنبھالی تھی، اور تیمور کی اولاد مغل تھے جنہوں نے ہندوستان سنبھال لیا تھا۔ تو تیمور کی اولاد، ان کے بعد جب ان کے ٹکڑے ہوتے رہے اور آذربائیجان والے کہتے رہے خلافت ان سے کہ نہ توڑو، وہ توڑتے رہے نا، اب بھگت رہے ہیں۔ اور ترکوں کی خلافت کے خلاف بغاوت جنہوں نے کر کے ترکوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا کے حرمین شریفین چھین دیے، یہ آل سعود تھی۔ اسی لیے آل سعود کی مذمت میں بڑے بڑے شعر اس زمانے میں کہے گئے کہ آل سعود نے خلافت کو برباد کیا۔ آل سعود ان وہابیوں نے خلافت کو برباد کیا، ترکوں کا بیڑا غرق کیا، اور وہاں سے جو قیادت اٹھی ہے، محمد بن سلمان نے خود کہا کہ میرے جو آبا و اجداد تھے انہیں برطانیہ پیسہ دیتا تھا، برطانیہ کا پیسہ جو پہنچتا تھا تو ترکوں کو تباہ کر دیا۔ نتیجہ یہ کہ قیادت برطانیہ کے ہاتھ میں چلی گئی، برطانیہ کے بعد قیادت امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ساری چیزوں کے پیچھے 2 ہی چیزیں، ایک مدینہ یونیورسٹی، وہ یہ کام کر رہے ہیں وہابیزم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور ایک ان کے پیچھے اس سے بھی بڑھ کے جو طاقت ہے وہ اصل میں یہودی ہیں، کہ وہ پوری دنیا کے متعلق یہ طے کر چکے ہیں، اور ان کی کتابوں میں بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم شہزادے ہیں، اس دنیا میں ہم کام کے لیے نہیں آئے، دیگر اقوام دنیا کی ہماری خدمت کریں گی، ہمارے لیے پیسے مہیا کریں گی، ہمارے مزدوروں کی طرح یہ کام کریں گی، اور ان کی محنت سے پیسہ ہم کمائیں گے۔